اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام ہے، جس کے مؤلف شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، اور اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے مجاہد حسین حر اور سید ظفر حسین نقوی، اور اس کو نشر کیا ہے مصباح القرآن ٹرسٹ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ملت اسلامیہ بالعموم اور مذہب شیعہ کے بالخصوص عظیم محسن شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی تصنیف کے ذریعے سے محمد و آل محمد کے مذہب کی گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ آپ کا نام محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قمی ہے، جن کی کنیت ابو جعفر، اور ایران کے مشہور شہر رے میں پیدا ہوئے۔ مذہب اہل بیت کے عظیم الشان فقیہ اور اہل خراسان کے مرجع تھے۔ آپ 355 ہجری میں عین عالم جوانی میں بغداد تشریف لائے، اور آپ نے وہاں درس حدیث کا حلقہ قائم کیا۔ چند دنوں میں آپ کے حلقہ حدیث کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ مذہب امامیہ کے بزرگ علماء آپ کے حلقہ درس میں آ کر شریک ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ آپ حدیث کے جلیل القدر حافظ سے اور رجال کے متعلق گہری بصیرت رکھتے تھے۔ حدیث کے عظیم نقاد تھے۔ اہل قم میں آج تک ان جیسا ذہین اور علم و عمل رکھنے والا شخص کوئی پیدا نہیں ہوا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور ان کے بھائی حسین امام صاحب العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی دعا کے نتیجہ میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کے والد ماجد نے امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص حسین بن روح سے فقیہ فرزند کی دعا کے لیے متوسل ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کی یہ خواہش، یعنی حسین بن روح نے یہ خواہش امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تھی، اور امام زمانہ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اور ان کی پیدائش کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ شیخ صدوق نے تقریباً 300 یا اس سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ موجودہ کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام شیخ المحدثین شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے، جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام رضا علیہ السلام سے منقول احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد حدیث نمبر 57 میں یہ حدیث یوں ہے کہ قال علی بن موسیٰ الرضا قال من ترک السعی فی حوائجہ یوم عاشوراء قضى اللہ له حوائج الدنیا والآخرة ومن کان یوم عاشوراء یوم مصیبتہ وحزنہ وبکائہ جعل اللہ عز وجل یوم القیامت یوم فرحہ وسرورہ وقرت بنا فی الجنان عینہ ومن سمى یوم عاشوراء یوم برکۃ وادخر فیہ لمنزلہ شیئا لم یبارک لہ فیہا ادخر وحشر یوم القیامت مع یزید وعبید اللہ بن زیاد وعمر بن سعد لعنہم اللہ تعالی الی اسفل درکۃ من النار۔ علی بن حسن بن علی بن فضال نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاشور یعنی 10 محرم کے دن دنیاوی حاجات کے لیے تگ و دو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کی حاجات کو پورا کرے گا، اور جو شخص روز عاشور کو مصیبت اور غم اور گریہ کے طور پہ بسر کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کو اس کے لیے خوشی اور مسرت کا دن بنائے گا، اور ہماری وجہ سے جنت میں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اور جو شخص روز عاشور کو برکت کا دن قرار دے، یعنی اس دن کمائی کرے اور اس دن اپنے گھر کے لیے کچھ ذخیرہ کرے، تو اللہ
اس کے ذخیرہ میں برکت نہیں دے گا۔ اور قیامت کے دن وہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محشور ہوگا، اور ان کے ساتھ دوزخ کے پست ترین درجے میں ہوگا۔